عالمی دفاعی صورتحال میں ایک بڑا موڑ سامنے آ گیا ہے۔ یوکرین جو کہ گزشتہ 2 برس سے جنگ کی تباہ کاریاں جھیل رہا ہے، اب اپنی فضائی طاقت میں انقلابی اضافہ کرنے کے لیے دنیا کے جدید ترین جنگی طیاروں میں سے ایک رافیل فائٹر جیٹ خریدنے جا رہا ہے۔ جی ہاں، یوکرین اور فرانس کے درمیان 100 رافیل طیاروں کی خریداری پر تاریخی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ یہ ڈیل نہ صرف یوکرین کی دفاعی صلاحیت میں اضافہ کرے گا بلکہ یورپ اور نیٹو کی طاقت کے توازن پر بھی گہرا اثر ڈالے گی۔ روس کے ساتھ جاری اس جنگ میں یوکرین کی سب سے بڑی کمزوری اس کی فضائی طاقت رہی ہے۔ گزشتہ مہینوں میں یوکرین مسلسل امریکہ اور یورپی یونین سے جدید طیاروں کی اپیل کرتا رہا ہے۔ اس کے بعد امریکہ کی جانب سے F-16 کی فراہمی کا اعلان ہوا، لیکن اب یوکرین نے ایک اور بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے فرانس کی دفاعی کمپنی سے براہ راست 100 رافیل طیاروں کی خریداری کا معاہدہ کر لیا ہے۔ یہ معاہدہ کئی ماہ سے بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے زیر غور تھا، جس میں فرانس کے صدر میکرون اور یوکرین کے صدر زیلنسکی نے ذاتی دلچسپی بھی دکھائی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہم مکمل تفصیلات دیں۔ معاہدے کے مطابق 100 رافیل طیارے مرحلہ وار یوکرین کے حوالے کیے جائیں گے۔ پہلا جہاز 2026 میں دیا جائے گا۔ اس ڈیل کی مالیت 80 سے 100 بلین یورو کے درمیان بتائی جا رہی ہے، جو یورپ کی دفاعی تاریخ کی سب سے بڑی فضائی ڈیل تسلیم کی جا رہی ہے۔ طیاروں کے ساتھ ساتھ جدید میزائل سسٹمز، گراؤنڈ سپورٹ کی ٹیکنالوجی بھی شامل ہے۔ یوکرینی پائلٹس کی ٹریننگ فرانس میں کی جائے گی، جس کا آغاز تقریباً ہو چکا ہے۔ دوستو، اب آپ پوچھیں گے رافیل ہی کیوں خریدے جا رہے ہیں، جبکہ پاکستان نے اپنی اعلیٰ کارکردگی سے بھارت کے کئی رافیل کو گرایا؟ تو ہم آپ کو اس کی بھی تفصیل دیں کہ رافیل ایک 4.5 جنریشن ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے، جو کامیابی کے ساتھ کئی ممالک کے ایئر فورس میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اس کی خصوصیات میں سپر سونک سپیڈ، اسٹیلتھ فیچر، جدید الیکٹرونک وارفیئر سسٹم، میزائل سسٹم، BRV، زمین، سمندر اور فضا ہر محاذ پر جنگ کرنے کی صلاحیت ہے۔ رافیل کی اصل طاقت اس کے اسکیلپ جیسے جدید میزائل ہیں، جو طویل فاصلے سے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کے دل میں یہ بھی سوال ہوگا کہ رافیل خریدنے کے بعد یوکرین پر کیا اثر آئے گا؟ یوکرین کے پاس MiG-29 اور Su-27 طیارے موجود تھے، جو جدید جنگی تقاضوں کے مقابلے میں انتہائی کمزور ہیں۔ رافیل کی آمد کے بعد یوکرین کی فضائی طاقت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ روسی طیاروں کے مقابلے میں توازن بدل سکتا ہے، فضائی دفاع مضبوط ہوگا، جنگ کا نقشہ بدلنے کا بھی امکان بڑھ سکتا ہے۔ دوستو، روس نے اس ڈیل کی شدید مخالفت کی ہے اور اسے جنگ کو بڑھانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ ماسکو نے انتباہ دیتے ہوئے کہا، رافیل طیارے یوکرین کو دیے گئے تو روس تمام ضروری جوابی اقدامات کرے گا۔ دوسری طرف نیٹو ممالک نے اس فیصلے کو یوکرین کے لیے مضبوط حفاظتی قدم قرار دیا ہے۔ فرانس میں بھی اپوزیشن جماعتوں نے اس پر بحث چھیڑ دی ہے۔ کیا فرانس اتنی بڑی مقدار میں جدید طیارے فوری طور پر یوکرین کو دینے چاہیے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ رافیل طیاروں کی فراہمی جنگ کا رخ مکمل طور پر بدل سکتی ہے۔ یوکرین کی فضائی برتری کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ روس کو اپنے دفاعی منصوبہ دوبارہ تربیت دینے ہوں گے۔ یہ ڈیل مستقبل میں یورپ کے دفاعی اتحاد کو بھی مضبوط کر سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ طیارے صرف جنگ کے لیے نہیں بلکہ یوکرین کی بعد از جنگ تعمیر نو میں بھی اہم کردار ادا کریں گے۔ فرانس کی دفاعی صنعت کے لیے یہ سب سے بڑی برآمد کامیابی ہے۔ 100 رافیل کے آرڈر سے فرانس میں ہزاروں ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ یورپی یونین کے اندر دفاعی سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوگا۔ دوسری طرف یوکرین کے لیے اتنی بڑی ڈیل کا مطلب مزید بیرونی مالی امداد کی ضرورت ہے، جو کہ ممکنہ طور پر یورپی یونین اور امریکہ فنڈز کے ذریعے پوری کی جائے گی۔ اگر تمام ڈیلیوری شیڈول کے مطابق ہوتی ہے تو 2030 تک یوکرین کے پاس خطے کی جدید ترین فضائی فورس ہوگی، لیکن خطرہ یہ ہے کہ روس اس فیصلے کا سخت جواب دے سکتا ہے، جس کے نتیجے میں جنگ مزید شدت پکڑ سکتی ہے۔ ناظرین، فرانس اور یوکرین کے درمیان 100 رافیل طیاروں کی یہ ڈیل صرف ایک دفاعی معاہدہ نہیں بلکہ یورپ کے مستقبل، نیٹو اور مشرقی یورپ کے اسٹریٹجک توازن پر براہ راست اثر ڈالنے کا فیصلہ ہے۔ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں یہ معاہدہ کس سمت جاتا ہے، روس کا رد عمل کیا ہوگا اور کیا یہ طیارے میدان جنگ میں واقعی صورتحال بدل دیں گے؟ یہ تمام سوالات ابھی کھلے نہیں۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی تجزیہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔